Alaikum, this is me, Zara Naeem, and welcome back to the Blending Names, and I'm here with another book review. آج جس کتاب پر میں تجزیہ پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے راجہ انور صاحب کی جھوٹے روپ کے درشن۔ اگر ہم راجہ صاحب کے متعلق تھوڑی سی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سیاسی طور پر کافی متحرک تھے۔ ان کا سیاست سے بہت گہرا تعلق تھا۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی طرح سیاست سے وابستہ ہے تو عشق و عاشقی یہ سب چیزیں اس کے بس کی کام نہیں، کیونکہ میرے خیال میں سیاست آپ کو پتھر دل بنا دیتی ہے۔ مگر راجہ صاحب نے اس کتاب کو قلم بند کر کے ہم سب کے خیالات کو بدلنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کتاب میں راجہ صاحب نے اپنے جامعہ میں ہونے والے عشق کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں وہاں پر ایک لڑکی کنول اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور راجہ صاحب ان کو جو خط لکھتے ہیں اور وہ بدلے میں راجہ صاحب کو جو خط لکھتی ہیں وہ اس کتاب میں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کو آخر میں ان دونوں کے حالات کی شدتیں ملنے سے روک دیتی ہیں۔ ایک طرف راجہ صاحب کے ہاں غربت کی شدت ہوتی ہے تو دوسری طرف ان کی محبوبہ کے ہاں بے بسی کی۔ ان کی محبوبہ بیک وقت کنول جو ہیں بیک وقت 2 سے 3 لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، کسی سے مجبوری کے تحت، کسی کے سے خواہش کے تحت اور کسی سے عشق کے تحت، اور آخر میں جیتا کون ہے؟ وہ کہ جس سے وہ اپنی مجبوری کے تحت، غالباً یہ مجبوری ہی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے دکھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ میری مجبوری ہے اس سے ملنا، مگر مجھے لگتا ہے کہ جیت ان کی مجبوری کی بجائے اس شخص کے پاس موجود آسائشات کی ہوتی ہے۔ راجہ صاحب غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ بنگلہ، وہ گاڑی، وہ مکان نہیں ہوتا جو کہ ان کی کنول کے منگیتر کے پاس ہوتا ہے، اور ان کی کنول جامعہ میں جتنے بھی سال وہ لوگ گزارتے ہیں ان کے ساتھ رہتی ہے، وقت گزارتی ہے، حالانکہ راجہ صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ آخر وقت میں یہ مجھے چھوڑ جائے گی، اور ان کی محبوبہ اس کو تو بہت گہرے انداز میں معلوم ہوتا ہے کہ میں چھوڑ جاؤں گی، مگر وہ کرتی کیا ہے کہ وہ دونوں کرتے کیا ہیں کہ عشق و عاشقی کی دائرے بڑھاتے رہتے ہیں اور آخر میں دونوں کو ملنا پڑتا ہے۔ راجہ صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں خالق بھی آپ خود ہوتے ہیں اور مخلوق بھی۔ خالق ایسے کہ آپ اپنے محبوب کا خود تراشتے ہیں، اور مخلوق ایسے کہ آپ اس بت کی پوجا بھی خود کرتے ہیں۔ راجہ صاحب جو تھے وہ کتاب کے بالکل ختم ہونے کے قریب کہتے ہیں کہ اگلی بار جب میں کوئی بت تراشوں گا تو اس کی مٹی کی پہچان لازمی کروں گا کنول۔ یہ کتاب میرے خیال میں ذاتی خیال کے طور پر اس کو ہضم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کچھ سیکھنے کی غرض سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ کتاب میں کہتی ہوں آج کے اس دور میں کہ جہاں اردو ادب پر کام بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یہ کتاب ایک غنیمت ہے مجھ جیسے قاری کے لیے، ہر اس قاری کے لیے کہ جو اردو ادب میں کچھ نہ کچھ لطیف ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو کچھ سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو آپ کو ہر خط کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایسا ملے گا جو آپ کو عشق و محبت اور بے بسی ان سب چیزوں سے بہت خوب حد تک واقف کرا سکتا ہے۔ اس کتاب سے جو اسباق میں نے سیکھے، اول تو وہ یہ ہے کہ محبت آپ کو اندھا بنا دیتی ہے، آپ کو انجام نظر بھی آ رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور آپ اس سفر پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ غربت میں لتھڑا ہوا شخص جہاں اس کو اپنی خوابوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کچل دینا چاہیے، وہیں اسے محبت کا جنم، محبت کے پھوٹنے سے پہلے ہی اس کی جڑوں کو اکھاڑ دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد یہی محبت کسی ناسور کی طرح اس سے چپک جاتی ہے اور اس کے
روح میں ایسے گڈھے کرتی ہے کہ جن کا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شکریہ۔